اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا چھٹا خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے اللہ والے خالق کی یاد میں مگن رہتے اور مخلوق کو بھول جاتے ہیں۔ چھٹی مجلس 15 شوال 545 ہجری کو صبح کے وقت مدرسہ قادریہ میں حضرت غوث الاعظم نے ارشاد فرمایا، اولیاء اللہ کے قلوب صاف پاک ہوتے ہیں، خلق کو بھول جانے والے، اللہ عز و جل کے یاد کرنے والے، دنیا کے بھلا دینے والے، آخرت کے یاد کرنے والے، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اس کو بھولنے والے، خدا کے پاس جو ہے اس کو یاد کرنے والے رہتے ہیں۔ تم ان سے اور ان کی تمام ان خوبیوں سے محروم ہو جو ان میں ہیں، اور تم دنیا میں آخرت کو چھوڑے ہوئے مشغول ہو۔ رب تعالی سے تم کو حیا نہیں، تم حیا کے چھوڑنے والے ہو، تم تو اس کے روبرو بے شرمی کرنے والے ہو۔ اے عزیز، اپنے مسلمان بھائی کی نصیحت قبول کر اور اس کی مخالفت نہ کر، بتحقیق وہ تیرے ایسے عیوب و حالات دیکھتا ہے جس کی تجھے خود خبر نہیں، اور اسی واسطے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مسلمان ایماندار مسلمان کا آئینہ ہے۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی و نصیحت میں سچا اس پر ان باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے جو اس پر مخفی ہوتی ہیں، اور اس کی خوبیوں اور برائیوں کو جدا جدا کر دیتا ہے، اور اس کو اس کی نفع رساں و نقصان دہ چیزوں کو بتا دیتا ہے۔ پاک ہے وہ خدا جس نے میرے دل میں مخلوق کی خیر خواہی ڈال دی ہے اور اس کو میرا بڑا مقصد بنا دیا ہے۔ بتحقیق میں ناصح ہوں اور اس پر بدلہ نہیں چاہتا، میری اجرت اللہ عز و جل کے نزدیک موجود ہے، مل چکی ہے۔ دنیا و آخرت کا طالب نہیں ہوں، میں دنیا و آخرت اور ما سوا اللہ کی بندگی و عبادت نہیں کرتا ہوں، میں تو سوا اللہ تعالی کے جو کہ خالق یکتا و یگانہ قدیم ہے کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ تمہاری بہبودی میں میری مسرت ہے اور تمہاری ہلاکت میں میرا غم، جب میں اپنے ایسے مرید صادق کا چہرہ دیکھتا ہوں کہ جس نے میرے ہاتھ پر فلاح پائی تو اگھانا و سیراب ہو جاتا ہوں اور لباس پہن لیتا ہوں اور خوش ہو جاتا ہوں، ورنہ کہتا ہوں کہ اس جیسا میرے ہاتھ کے نیچے سے کیسے نکل گیا۔ اے غلام، میری مراد تو ہے نہ کہ خود میں، اگر تجھ میں تغیر پیدا ہوا تو تو ہی متغیر ہوگا نہ کہ میں تو عبور کر چکا ہوں، تو نے مجھے اپنی وجہ سے ہی دوست بنایا ہے، بس تو میرے ساتھ علاقہ پیدا کرتا کہ جلد تو بھی عبور کر سکے۔ اے لوگو، اللہ عز و جل اور اس کی مخلوق پر تکبر و غرور کو چھوڑ دو، اپنے مرتبے کو پہچانو اور اپنے نفوس میں تواضع پیدا کرو۔ تمہاری ابتدا ایک نجس نطفہ ہے، گھنونے پانی سے بنایا گیا، اور تمہاری انتہا ایک مردار شے پھینک دی گئی ہے۔ تم اس جماعت سے ہو جن کو لالچ کھینچتا ہے اور خواہش ان کا شکار کرتی ہے اور ان کو بادشاہوں کے دروازوں کی طرف لے جانے پر برانگیختہ کرتی ہے، پس یہ وہاں جا کر غیر مقسوم یا اپنے مقسوم حصے کو ذلت و خواری کے ساتھ بادشاہوں سے طلب کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سخت تر عذابوں میں سے اس کے بندے کا ایسی چیز کا طلب کرنا ہے جو اس کے واسطے مقسوم نہیں کی گئی۔ اے تقدیر اور کاتب تقدیر سے ناواقف، تجھ پر افسوس ہے، کیا تو گمان رکھتا ہے کہ اہل دنیا تجھے اس چیز کے دینے پر جو تیری تقدیر میں نہیں ہے قدرت رکھتے ہیں؟
ہرگز نہیں، اور لیکن یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو تیرے قلب اور دماغ میں جگہ پکڑ گیا ہے۔ تو اللہ عز و جل کا بندہ نہیں ہے، بس اپنے نفس اور خواہشات نفسانی اور شیطان اور اپنی طبیعت اور درہم و دینار کا بندہ ہے۔ اس بات کی کوشش کر کہ تو کسی فلاحیت والے کو پالے جس کی پیروی سے تجھے فلاح مل جائے، یعنی مرشد کامل تلاش کر۔ بعض اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ سے حکایت ہے کہ جس نے فلاحیت والے کو نہ دیکھا اسے فلاح نہ ملے گی۔ تو فلاحیت والے کو دیکھتا بھی ہے تو سر والی آنکھوں سے، نہ اپنے قلب و سر اور ایمان کی آنکھوں سے۔ تیرے پاس تو ایمان ہی نہیں کہ جو بصیرت قلبی حاصل کر کے اپنی بھلائی کو دیکھ سکے، اسی وجہ سے بھلائی سے محروم ہے۔ ارشاد الہی ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ الآیہ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں لیکن وہ قلب جو سینوں کے اندر ہیں نابینا ہو جاتے ہیں۔ حصول دنیا کا مخلوق کے ہاتھوں سے لالچی دین کو ایک انجیر کے بدلے میں فروخت کرتا ہے، باقی کو فانی کے بدلے بیچتا ہے، اس لیے اس کے ہاتھوں میں نہ یہ پڑتا ہے اور نہ وہ خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بن جاتا ہے۔ جب تک تو ناقص الایمان ہے بس اپنے اوپر اصلاح نفس و معاش لازم کر لے تاکہ تو آدمیوں کی طرف حاجت مند نہ ہو۔ بس کہیں اپنے دین کو ان کے مال کھا کر باقی کو فانی سے نہ بدل لے۔ زاں بعد جب تیرا ایمان مضبوط و کامل ہو جائے، اس وقت تو اللہ عز و جل پر توکل اور سببوں سے علیحدگی اور ارباب طریقت سے قطع تعلق کو لازم پکڑ اور دل کے ساتھ تمام چیزوں سے مسافرت اختیار کر۔ دل کی موافقت کے ساتھ اپنے شہر اور اہل و عیال اور اپنی دکان اور اپنی معرفت والوں سے نکل جا، باہر آ جا اور اپنے مقبوضات کو اپنے اہل و عیال اور بھائی اور ہم اثر دوستوں کے سپرد کر دے۔ بس گویا ایسا ہو جا جیسے کہ ملک الموت نے تیری روح لے لی اور موت کے اچکنے والے نے تجھے اچک لیا تو لقمہ موت ہو گیا۔ گویا زمین نے شق ہو کر تجھے نگل لیا، گویا قدرت اور احکام قضاء و قدر نے تجھے پکڑ لیا اور تجھے علم و معرفت کے دریا میں ڈبو دیا۔ جو اس مقام پر پہنچا اس کو سبب ضرر نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہ ظاہری ہوتے ہیں نہ کہ باطنی، سبب دوسروں کے لیے ہوتے ہیں نہ اس کے واسطے۔ اے قوم والو، اگر تم پورے طور سے قلب کے ساتھ ان کے تمام امور مذکورہ پر قدرت نہیں رکھتے کہ سبب کو اور اس کے تعلق کو چھوڑو تم سے یہ پوری طور سے نہ ہو سکے تو بعض وجہ سے ہی صحیح، جب تم کل پر قدرت نہیں رکھتے تو بعض سے کیا کم ہونا چاہیے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس قدر بھی طاقت رکھو دنیا کے غموں سے فارغ ہو جاؤ۔ اے غلام، اگر تجھے دنیا کے غموں سے فارغ و خالی ہونے کی قدرت ہے تو اسے کر گزر، ورنہ دل سے حق عز و جل کی طرف دوڑ جا اور اس کے دامن رحمت سے لپٹ جا یہاں تک کہ تیرے دل سے دنیا کا غم نکل جائے۔ وہ ہر شے پر قادر اور ہر شے کا جاننے والا ہے اور ہر شے اس کے قبضہ میں ہے۔ تو اس کے دروازے کو پکڑ لے اور یہ سوال کر کہ وہ تیرے دل کو اپنے غیر سے فارغ کر دے اور اس کو ایمان اور معرفت الہی اور علم سے بھر دے اور اپنی مخلوق سے تجھے مستغنی کر دے اور تجھ کو یقین عطا فرماوے اور وہ تیرے قلب کو اپنے ساتھ انس دے، اپنے غیر سے غیر مانوس کر دے اور وہ تیرے تمام اعضاء کو اپنی طاعت میں مشغول کر دے۔ تو ہر چیز کو اسی سے طلب کر، تو اپنی جیسی مخلوق کی طرف نہ جھک بلکہ تیرا جھکنا محض اللہ کی طرف ہو، غیر سے دوری رہے اور تیرا جو معاملہ بھی ہو وہ خدا کے ساتھ اور اسی کے واسطے ہو۔
اے غلام، زبانی جمع خرچ بغیر عمل قلب کے تجھے خدا کی طرف ایک قدم بھی نہ لے جائے گا۔ سیر قلبوں کی سیر ہے، قرب الہی قرب باطنی ہی ہے، اور عمل حقیقی معنی کا نام ہے جس میں حدود شرعیہ کی حفاظت ہو اور اللہ عز و جل اور اس کے بندوں کے لیے تواضع و انکسار ہو۔ جس نے اپنے نفس کو وزن دار سمجھا، اس کے واسطے کچھ وزن و قدر نہیں۔ جس نے اپنے عملوں کو خلق کے لیے ظاہر کیا، اس کا عمل کچھ بھی نہیں۔ عمل خلوتوں میں ہوتے ہیں، جلوتوں میں ان کا اظہار نہیں ہوتا، سوا ان فرائض کے کہ جن کا اظہار شرعاً ضروری ہے۔ تو اولاً بنیاد کے مضبوط کرنے میں جب قصورواری و کوتاہی کر چکا تو تیرا اس عمارت کو جو ایسی بنیاد پر بنے گی مضبوط کرنا کیا فائدہ بخشے گا؟ تو عمارت کے نقصان و خرابی کے دور کرنے پر اسی وقت قدرت رکھ سکے گا جب اس کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ اعمال کی بنیاد توحید اور اخلاص پر ہے، پس جس کو توحید و اخلاص نہ ہو اس کا کوئی عمل ہی نہیں۔ تو اولاً توحید و اخلاص کے ساتھ اپنے عملوں کی بنیاد مضبوط کر۔ اس وقت عملوں کی عمارت اللہ عز و جل کی قوت و طاقت کی مدد سے بنا، نہ ساتھ اپنی طاقت و قوت کے کہ یہ تو غیر معتبر ہے۔ توحید کا ہاتھ ہی عمارت بنا سکتا ہے، نہ شرک و نفاق کا ہاتھ۔ موحد ہی ایسا ہوتا ہے جس کے علم کا چاند بلند ہو، نہ کہ منافق۔ اے اللہ، ہمارے اور نفاق کے درمیان تمام حالتوں میں دوری کر دے اور نفاق سے بچا، اور ہم کو دنیا و آخرت میں نیکی عطا کر، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ آمین۔